الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا، ڈپٹی چیئرمین صاحب کا، قائد ایوان کا، قائد حزب اختلاف کا، چیف ویپ صاحب کا اور جتنے بھی ہمارے سینیٹرز ہیں ان سب کا، سیکرٹری سینٹ کا اور سارے اسٹاف کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ 6 سال کا عرصہ میں نے مکمل کیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 6 سالوں کے دوران جس چیز کو میں نے سچ سمجھا میں نے برملا اس کا اظہار کیا، اور جس چیز کو میں نے غلط سمجھا، ملک و ملت کے مفاد کے خلاف سمجھا، میں نے برملا اس کی مخالفت کی اور مذمت کی۔ میں مانتا ہوں کہ کچھ اچھے کام بھی ہوئے اور تاریخی فیصلے بھی ہوئے۔ 18ویں ترمیم، 19ویں ترمیم اور 20ویں ترمیم، صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے یہ اچھے فیصلے تھے، لیکن بہت سارے ایسے معاملات بھی ہیں جو تشنہ تکمیل رہے۔ میں آج کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری سوچ قومی ہے، ہم پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے، بچانا چاہتے ہیں، مضبوط اور مستحکم بنانا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان تب بچے گا جب آپ لوگوں کی شکایات کا ازالہ کریں گے۔ کچھ ایسے معاملات جو ضروری ہیں، جو ہمیں کرنے چاہیے تھے، اب تک ہم لوگوں کو پینے کا صاف پانی بھی نہیں دے سکے، اور آپ جانتے ہیں کہ پینے کے صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہیپیٹائٹس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ صرف میرے صوبہ سندھ میں 20 لاکھ آدمی ہیپیٹائٹس کے موذی مرض میں مبتلا ہیں۔ بہت ساری دیہاتیں سندھ میں ایسی ہیں، یقیناً دوسرے صوبوں میں بھی ہوں گی، کہ جو بجلی کی سہولت سے اب تک محروم ہیں، گیس کی سہولت سے اب تک محروم ہیں۔ 6 سال پہلے اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی اب ہے۔ 6 سال پہلے اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی جتنی اب ہے۔ پہلے صرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی، اب گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے۔ 2010 میں جو قیامت خیز سیلاب آیا اس نے آدھے سندھ کو برباد کر دیا، اور 2011 میں جو شدید بارشیں ہوئیں باقی آدھا سندھ اس میں برباد ہو گیا۔ ہمارا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ سندھ کی سڑکیں سفر کے قابل نہیں رہیں۔ ہزاروں لوگ نہیں، لاکھوں لوگ سیلاب کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے ابھی تک دربدری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی بحالی کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ تعلیم اور صحت کی طرف جتنی توجہ ہمیں دینی چاہیے ہم نہیں دے سکے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی اور فلاحی ریاست بنائیں گے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق چلتے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی حاکمیت تسلیم کرنا چاہیے، خاص طور پر صوبہ سندھ میں جو تھرکول پروجیکٹ ہے ہمارا، اور جتنی آئل فیلڈز اور گیس فیلڈز ہیں، ان تمام مقامات پر مقامی لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں، جو بہت بڑا المیہ ہے اور یہ توجہ طلب بات ہے۔ ایوان صدر میں، ایوان وزیر اعظم میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز میں، وفاقی سیکرٹری صاحبان میں، اور بیرون ملک جو ہمارے سفارت خانے، ان سفارت خانوں میں سندھ کے کوٹے کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ اس پر ہم بہت مرتبہ کہہ چکے ہیں، ان شکایات کا ازالہ ہونا چاہیے۔ پی آئی اے، اسٹیل مل اور ریلوے کا جو برا حشر ہوا ہے، پہلے کبھی نہیں ہوا، اس طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہاں پر 2-3 مرتبہ
درخواست کی تھی کہ جو مادری زبانیں ہیں ان کو قومی زبان کی حیثیت دی جائے. سندھی، پنجابی، سرائکی، بلوچی، پشتو، دوسرے بہت سارے ممالک میں یہ ہے، لیکن ہم نہیں کرا سکے. بہت سہولت ہوگی اگر لوگوں کو اپنی مادری زبان میں تعلیم دی جائے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عربی کو لازمی مضمون کی حیثیت دی جائے تاکہ ہمارے نوجوان قرآن اور سنت کو سمجھ سکیں. ہم یہ نہ کر سکے. NFC ایوارڈ میں نے بارہا کہا تھا کہ ہمارا حصہ زیادہ بنتا ہے کیونکہ 70% ریونیو سندھ فراہم کرتا ہے، لیکن ہم نہیں کر سکے. اس پر دوبارہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک معصوم بچی ضلع جیکب آباد سے جس کا تعلق ہے تھل سے، فضیلہ سرکی، پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، وہ با اثر لوگوں کے قبضے میں ہے. ہم اس کو چھڑا نہیں سکے. اس معصوم بچی کو چھڑایا جائے. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ سندھ کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ جس کو مادہ علمی کہا جاتا ہے وہ سندھ یونیورسٹی جامشورو ہے. ایک آدمی نے اس ادارے کو برباد کیا ہے. وہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر نذیر مغل ہے. پورے صوبے میں احتجاج ہو رہا ہے، اساتذہ سراپا احتجاج ہیں، لیکن اس ایک بندے کی وجہ سے کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں جاتے جاتے آپ کی وساطت سے ارباب اختیار کو کہ سندھ پر رحم کیا جائے، سندھ یونیورسٹی پر رحم کیا جائے، اور جو جائز مطالبات ہیں طلباء کے، اساتذہ کے، ان کو تسلیم کیا جائے. کسی ایسے آدمی کو وائس چانسلر وہاں رکھا جائے جو اس یونیورسٹی کو اچھی طرح سے چلا سکے. اللہ کرے کہ ہمارا ملک سلامت رہے اور ہمارے مسائل کم ہوں، اور ہم حقیقی معناؤں میں ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی ملک و ملت کی بھلائی کے لیے، غریب آدمیوں کی بھلائی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر.